فقال الله تعالى في القرآن المجيد إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم۔ دنیا بھر میں اس وقت ایک زبردست قسم کی جنگ جاری ہے۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے کہ جسے آپ دیکھ پاتے ہیں، جس میں بارود ہوتا ہے، جس میں حملے ہوتے ہیں، جس میں جہاز اڑتے ہیں، بمباریاں کی جاتی ہیں، لوگ قتل ہوتے ہیں، ان کے چیتڑے اڑتے ہیں۔ اور دوسری جنگ وہ ہوتی ہے کہ جو اس جنگ سے بھی بہت زیادہ بڑی اور ہولناک ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، اور اس کے ہولناک ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، اس کے خطرناک ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ آپ کے خلاف شروع کی جا چکی ہوتی ہے، لیکن آپ اسے جانتے نہیں ہیں، آپ اسے سمجھتے نہیں ہیں، آپ اسے دیکھتے نہیں ہیں، اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح سے اس کا مقابلہ کیا جانا چاہیے اس طرح سے اس کا مقابلہ بالکل کیا نہیں جا سکتا۔ اور ایک اور زبردست قسم کا اس حوالے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ جنگ کو سمجھتے نہیں ہیں، جنگ کو جانتے نہیں ہیں، تو بہت ساری مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اس جنگ کا ایندھن بن جاتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کہہ لیں کہ مخالفین، ہمارے دشمن، ان کے ہاتھوں استعمال ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سنا ہوگا ففتھ جنریشن وارفیئر کے متعلق، ففتھ جنریشن وارفیئر کے متعلق، کہ جو اس وقت پوری طاقت کے ساتھ مجھ پر، آپ پر، اس ملک پر، ساری دنیا کے مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہے۔ اس ففتھ جنریشن وارفیئر میں میرے محترم بھائیوں مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان میں کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اس طرح کے عناصر، ان کو ہوا دی جاتی ہے، ان کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے بیچ انتشار کا باعث بنے۔ مختلف ان کے نام، مختلف ان کے رنگ و روپ، مختلف ان کے طور طریقے، اور ہر ایک اپنی جگہ پر مختلف آوازیں بلند کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے مسلم معاشرے میں انتشار پیدا ہو۔ کبھی یہ آواز فرقہ وارانہ ہو سکتی ہے، کبھی یہ آواز لسانی ہو سکتی ہے، کبھی یہ آواز حقوق کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ اور جب اس طرح کے معاملات آپ دیکھتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، آپس میں انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور جب کوئی معاشرہ منتشر ہو جائے تو بیرونی عناصر کو داخل ہونے کا موقع بہت زیادہ میسر آتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے ملک، زور آور ملک، طاقت و قوت رکھنے والے ملک بکھر کر رہ جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں عصر حاضر میں موجود ہیں۔ عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے، شام کی مثال آپ کے سامنے ہے، اسی طریقے سے یمن کی مثال آپ کے سامنے ہے، لیبیا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ عرب اسپرنگ کی بات کہیں پر کی گئی، عرب بہار کی، عوام کو بتایا گیا کہ تمہارے حقوق کا معاملہ ہے، تم کھڑے ہو جاؤ، تم باہر آ جاؤ، اور باہر آ کر اپنے حقوق کو چھین لو۔ اور کہیں پر میرے محترم بھائیوں فرقہ واریت کو رواج دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ممالک جو کبھی امن کا گہوارہ ہوا کرتے تھے، جہاں پر لوگ امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، آج کیفیت یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو آگ دکھائی دیتی ہے، خون دکھائی دیتا ہے، قتل عام دکھائی دیتا ہے، شہروں کے شہر تباہ حال دکھائی دیتے ہیں، بربادی کی داستانیں جگہ جگہ آپ کو رقم دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے انہی دنوں میں کتنے لوگوں کے متعلق سنا کہ جن کو گھر چھوڑنے پڑے، وہ بچے کہ جن کی لاشیں کسی ساحل پر پائی گئیں۔ یہ اسی دور کی بات ہے میرے محترم بھائیوں، پچھلے ادوار کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ اگر سب سے بڑا ہتھیار تلاش کرنا چاہیں گے تو یہی ففتھ جنریشن وارفیئر آپ کو دکھائی دے گا کہ جس میں عوام کے ذہن جو ہیں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کے بیچ ایسے لوگ چھوڑے جاتے ہیں، میڈیا کی طاقت کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ جو معاشرے میں کسی قسم کی تھوڑی بہت وقت رکھتے ہوں تو وہ ایسی آوازیں بلند کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لوگوں
لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کچھ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ باہم آپس میں لڑائی جھگڑا پھٹا فساد انتشار یہی سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے دنیا میں عالم کفر کا اگر سب سے بڑا کوئی جو ہے ہدف ہو سکتا ہے تو وہ ملک ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، پاکستان سے بڑا ان کا کوئی ہدف نہیں ہے دوسرا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک باصلاحیت ملک ہیں۔ آپ کو نہ جانے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں یا نہیں دیتی، کیونکہ ہم تو سڑکوں کو پلوں کو، ہم تو میرے محترم بھائی انڈر پاسز کو، اوور ہیڈ بریجز کو، اور اسی طرح میٹرو ٹرینوں کو، ان کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے۔ یقینی طور پر کام ہوگا، لیکن اس کی باری جب قوم کا مسئلہ ہو، قوم کا معاملہ ہو تو بہت بعد میں آیا کرتی ہے، بہت بعد میں آیا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز کس سے سیکھنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ روزہ کس سے سیکھنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حج کس سے سیکھنا؟ اللہ کے رسول سے۔ عمرہ کس سے سیکھنا؟ اللہ کے رسول سے۔ زکوٰۃ کے مسائل کہاں سے لیے جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ جب مسلم قوم کا مسئلہ ہے، اس کی تعمیر کی بات کی جا رہی ہے، اس کو آگے بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ اہم ترین کام ہے جو کسی بھی معاشرے میں کیا جاتا ہے، تو اس کام کو کرنے کا طریقہ کس سے سیکھا جائے گا؟ کس سے سیکھا جائے گا؟ آپ دیکھ لیجئے نا کس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کس طرح کے معاملات چلتے ہیں کہ دہشت گردی کا معاملہ کوئی ہو گیا، مذمت کی جانی چاہیے اس کی، مرنے والا کوئی بھی ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ ظلم کیا جا رہا ہو، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کتنی مرتبہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آیا ہو کر آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایک پکڑا گیا، کبھی دوسرا پکڑا گیا، کبھی را جو ہے انڈین ایجنسی اس کی کوئی جو ہے سازش آپ کے سامنے آ گئی، کبھی ان کا بہت بڑا ایجنٹ جو ہے وہ پکڑا گیا۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں واضح طور پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ آج میرے محترم بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کتنے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ آپ نے ایک شخص دیکھا ہوگا میجر گورو آریہ اس کا نام ہے، اس کی اگر آپ ویڈیوز تلاش کرنا چاہیں گے تو ہر روز وہ آپ کو مختلف قسم کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہونا چاہیے، پاکستان میں وہ ہونا چاہیے، اس طرح سے لوگوں کو خرید دینا چاہیے، اس طرح سے ان کو استعمال کرنا چاہیے، یہ ٹولز استعمال کرنے چاہیے، یہ ہتھیار استعمال کرنے چاہیے، اور وہ تمام تر کام ہمارے پاس ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اتنے سادے لوگ ہیں اللہ کی قسم کہ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ مچ میں حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یقینی طور پر کام کرنا چاہیے، سیکیورٹی فورسز کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، زیادہ مشقت اٹھانی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو، دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیے، اور پکڑ کر ان کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن ایک بات پاکستان کے عوام کو لامحالہ لازمی طور پر سمجھنی پڑے گی کہ آپ ایک اسپیشل ملک ہیں۔ اسپیشل ملک کیوں ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ بات سمجھ لیجئے گا، قطار لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کسی ایک نے اسرائیل کو جو ہے تسلیم کر لیا، پھر دوسرے نے کر لیا، پھر تیسرے نے کر لیا، پھر چوتھے نے کر لیا۔ میرے محترم بھائیوں یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں ایک قطار لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی جائے اسرائیلیوں سے معلوم کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے پوچھے، ان سے پتا کرے کہ تم چاہتے کیا ہو، کس کے حوالے سے چاہتے ہو کہ اس سے تمہارا ہاتھ ملنا چاہیے، کس کے حوالے سے چاہتے ہو کہ تمہارے تعلقات بحال ہونے چاہیے، کس ملک کے حوالے سے چاہتے ہو کہ تمہاری دشمنی اور عداوت ختم ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم ایک ملک کا نام لیں گے جس میں آپ رہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا۔ ایک صاحب فرما رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ پاکستان کو تو اللہ ہی چلاتا ہے۔ کیا کہنے لگے؟ پاکستان کو تو اللہ ہی چلاتا ہے۔ انہوں نے تو منفی حوالے سے یہ بات کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ بھائی کوئی شخص ہو، کوئی کاروبار ہو، کوئی گھر بار ہو اور کوئی ملک ہو، اگر اس کو اللہ چلاتا ہو تو اس سے بہتر چلانے والا کون ہے پھر؟ ہاں جی آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی چلاتا ہے، تو ہاں یقیناً اللہ ہی چلاتا ہے،
डुबोने की कोशिश करते हैं, काटने बांटने की कोशिश करते हैं, लिसानियत के जरिए से, तासुबात के जरिए से, फिरकावारियत के जरिए से, हुकूक के नारों पर एक दूसरे को काट कर गिरा कर, ये सब कुछ कितनी कोशिशें हुई हैं, कितना कुछ इस पर काम किया गया। और फिर देख लीजिए 9/11 के बाद जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन आया था, किस तरह से आया था, किस तरह से इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, किस तरह से इस मुल्क के हिस्से बखरे करना चाहते थे, किस तरह से इस मुल्क को शिकस्त और रेत का शिकार करना चाहते थे। लेकिन दुनिया ने देखा कि वो सारे के सारे नाकाम हुए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी नाकाम होंगे। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इस मुल्क को बनाने वाला मेरा रब है। कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, अल्लाह के दीन के लिए ये मुल्क बनाया गया है। मुमकिन नहीं है कि इसके साथ वो सलूक हो सके जो आपको दाएं बाएं इर्द गिर्द दिखाई दे रहा है। हाँ, एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आप मैदान में होंगे तो कुछ नुकसानात तो उठाने पड़ते हैं। जब आप मुकाबला कर रहे होंगे, जब मुकाबले के मैदान में होंगे तो आपको कुछ नुकसानात लाजमी तौर पर उठाने पड़ते हैं। आपने मुकाबला किया है, पहले एक सुपर पावर, फिर दूसरी सुपर पावर, उसके बाद फिर देख लीजिए किस तरह से आपके गिर्द हर वक्त घेरे, हर वक्त मुहासरे, कभी एक चीज में फंसा लिया जाता है, कभी दूसरी चीज में फंसा लिया जाता है। जितने आलमी मालियाती इदारे हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कदगन आप पर लगा कर बैठे होते हैं। आपके मुआशी रास्ते मसदूद करने की कोशिश की जा रही होती है। ये मुसलसल होता है, लेकिन उसके बावजूद ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का खास करम है कि आप एक मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, हर मर्तबा गिरदाब से निकल रहे होते हैं। और आज दुनिया कह रही है, दुनिया में बड़ी बड़ी चेंजेस आ रही है, दुनिया में बड़ी बड़ी शिफ्टिंग्स हो रही हैं, दुनिया में जो है ताकत के मराकज़ तब्दील हो रहे हैं, दुनिया में बहुत सारों का जवाल हो रहा है, तो बहुत सारे उरूज की तरफ जा रहे हैं। मेरे मोहतरम भाई, हमें एहसास कमतरी से निकलना पड़ेगा। अल्लाह की कसम, 2 दिन में आपने दुनिया में बड़े बड़े वाक़यात देखे होंगे। वो व्हाइट हाउस के जिसको दुनिया में पूजा जाता है, जिसकी इबादत की जाती है, जिसको ताकत का मरकज समझा जाता है, जिसके मुतालिक ये समझा जाता है कि दुनिया उस व्हाइट हाउस से चलती है, उसमें 2 दिन में जो कुछ तमाशे होते रहे वो सारे आपने देखे होंगे। ये किस चीज का ऐलान है? ये क्या हो रहा है? हाँ जी, क्या हो रहा है? मैं करूंगा तब भी और मैं नहीं करूंगा तब भी। हाँ जी, एक हस्ती है जिसने करना ही करना होता है। याद रख लीजिए, ये मुकाबले अल्लाह के बंदों के साथ कभी भी नहीं थे। ये मुकाबले अल्लाह के बंदों के साथ कभी भी नहीं थे। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को चैलेंज किया जाता था। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए से किया जाए, दुनिया को इस्लाम, दुनिया में से इस्लाम की बात को मिटाने के लिए जो है अल्लाह अकबर कोशिशें, काविशें उनके साथ किया जाए। लोग कहते हैं ये जंग इस्लाम के साथ जंग नहीं है। अच्छा, इस्लाम के साथ जंग नहीं होगी तो कतार लगाकर तुम जो है ये बता दो कि अल्लाह के रसूल अल्लाह अकबर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके साथ दुश्मनी और अदावत तुम्हारी मुसलसल सामने क्यों आ रही होती है? तौहीन दर तौहीन का सिलसिला तुम क्यों जारी रखते हो? तुम्हारा झगड़ा कुछ लोगों के साथ है तो कुरान की तौहीन पूरी दुनिया में क्यों की जो है वो जा रही होती है? तुम्हारा झगड़ा कुछ लोगों के साथ है तो तुम जगह जगह जो है वो शायर इस्लाम पर पाबंदियां क्यों लगाते हो? दाढ़ियों पर पाबंदी लगती है, हिजाब पर पाबंदी लगती है, मसाजिद के मीनार पर पाबंदी लगती है, और इस तरह के बेशुमार काम आपको यूरोप अमेरिका में दिखाई दे जाएंगे। उसकी वजह क्या थी? हम कहते रहे हैं कि वो रिसर्च करने की आदी है, वो देखने, सोचने, समझने की आदी है, वो तवील देखने के आदी है, वो बड़ा बड़ा खर्चा करके पूरी दुनिया को जानने के आदी है। हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अल्लाह की कसम उनको दिखाई दे रहा है कि रब के अजाब का कोड़ा उन पर बरसना शुरू हो चुका है। और यही वजह है कि वो आज खौफ ज़दा है। ये जितने भी इक़दामात हैं, ये सब साबित करते हैं कि वो आज बुरे तरीके से खौफ ज़दा हैं। तो खौफ ज़दा होकर इस तरह के इक़दामात करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर, ये जो चल रहा है आप देख रहे हैं, मच में सानिया हुआ, हानि इंसान कत्ल हुए उन लोगों ने किए कि जो इस मुल्क के दुश्मन है, इस कौम के दुश्मन है, जो एक तरफ आग लगाकर दूसरी तरफ आग लगाने का बंदोबस्त करते हैं। यही काम उनकी जानिब से किया गया।
اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے آج ہمارے پاس جو ہے ہر مسئلے کا حل کس بات میں نکلا ہے؟ ہم اپنی سڑکیں ان کو جو ہے مسدود کریں گے، ہم راستے لوگوں کے مسدود کریں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ او بھائی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ حرکتیں کہاں سے ہوتی ہیں۔ آپ ایک غریب ملک ہیں لیکن بہت مجبور ہیں کہ آپ افغانستان کے بارڈر پر فینسنگ کریں، وہاں پر باڑ لگائیں۔ آپ اسی طرح دوسرے جو بارڈرز ہیں ان کے متعلق بھی یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں بھی باڑ لگتی ہے، جو ہے وہ لگنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پار سے آ کر لوگ جو ہے وہ اس طرح کے بے شمار کام کرتے ہیں، بار بار ثابت ہوتا ہے یہ کہاں سے آئے، کس نے بھیجے، کس طرح سے آ رہے ہیں۔ پھر بتائیے کہ ایک دوسرے کو سزا دینے کا سلسلہ اس معاملے میں جائز ہے بلا؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ آج معاشرے کو جس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے ممبر و محراب سے سب سے زیادہ کرنے والا کام کیا ہے؟ مسلمان کو بتایا جائے کہ دوسرے مسلمان کا اس پر حق کیا ہے، مسلمان کو سمجھایا جائے کہ مسلمان اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے، عمارت کی مانند ہے۔ عمارت ایک بلاک سے نہیں بنتی، عمارت ایک اینٹ سے نہیں بنتی، عمارت ایک ستون سے نہیں بنتی، عمارت ایک جو ہے اللہ اکبر آپ کہہ لگیے جو بیم آپ ڈالتے ہیں اس سے نہیں بنتی، بہت کچھ اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن ایک دوسرے کے متعلق جو ہے ایک عمارت کی مانند ہے، اور کس طرح سے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے ہاتھ میں انگلیاں جو ہے انگلیاں اپنے ہاتھوں کی اس طرح دوسرے ہاتھ میں ڈالی اور دوسرے ہاتھ میں ڈال کر دکھایا، سمجھایا، بتایا کہ اس طرح سے جب یہ جڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پر کیفیت کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ ہر آدمی کہہ رہا ہوتا ہے، دانشور تو آپ کو جگہ جگہ ملتے ہیں، ہر مجلس میں ملتے ہیں، ہر چوپال میں ملتے ہیں، جہاں بیٹھ جائیں تو دانشور تھوک کے بھاؤ آپ کو ملیں گے، دنیا بھر کی معلومات رکھتے ہوں گے، دنیا بھر کو جانتے ہوں گے، ہر چیز کے متعلق ان کے پاس انفارمیشن موجود ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہوں گے یوں ہو گیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ او بھائی جب فلاں نے کیا ہے تو ریئیکشن بھی ان کے خلاف جانا چاہیے، ان کے خلاف جانا چاہیے۔ میں 5-6 جمعوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں مسلسل، میں نے ایک حدیث آپ کو بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، اور اچھے اعمال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کس چیز کو بیان کیا؟ آپ فرماتے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، پتھر کا ہٹا دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میری امت کے اچھے اعمال میں سے ہے۔ اگر یہ اچھے اعمال میں سے ہے تو برا عمل کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ راستے مسدود کرنا، راستے بند کرنا، مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، ان کو مختلف قسم کے مسائل میں دھکیلنا، یہ سارا کا سارا سلسلہ یقینی طور پر انتہائی برا ہے۔ او بھائی بے دین کرتے ہوں، لا دین کرتے ہوں، کوئی دوسرا کرتا ہو تو سمجھ میں آتا ہے اسلام کا نام لیوا، اسلام کے نام لیوا، اسلام کی بات کرنے والے کسی بھی رنگ و روپ میں ہیں، کسی مسلک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ایک عظیم الشان جو ہے اللہ اکبر دین کی تم نمائندگی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو اس کے اصول و ضوابط ہر صورت میں تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے۔ اور ان کو سب سے پہلے جو ہے لوگوں کو دکھانے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ کون میری عبادت گاہ میں آ کر میری عبادت دیکھتا بلا؟ ہاں جی، ایک بندہ جس کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، جس کو میں اللہ کا دین پہنچانا چاہتا ہوں، جس کو میں قرآن سمجھانا چاہتا ہوں، جس کو میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سمجھانا چاہتا ہوں، وہ کتنی مرتبہ آ کر صف میں میرا قیام رکوع سجدہ دیکھتا ہے؟ وہ
تو میری عبادت گاہ کے قریب نہیں پھٹکتا، میری مسجد کے قریب نہیں پھٹکتا، مسجد میں داخل نہیں ہوتا، اسے نہیں پتہ نماز کس طرح سے ہوتی ہے، اسے نہیں پتہ قیام رکوع سجدہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ وہ تو ان نمائندوں کو دیکھتا ہے جو اللہ کے دین کی نمائندگی کے لیے میدان میں موجود ہے، بازار میں، گلیوں میں، کوچوں میں، معاشرے میں، جگہ جگہ پر موجود ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اسلام کیسا مذہب ہے، آج ہم کیا نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ کو ہر جگہ پر دکھائی دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ غاروں میں چلے جانا، دور دراز جا کے رہنا، اکیلے جا کے بسیرا کرنا اور جا کر اپنی زندگی گزارنا، عبادت کر رہے ہیں بہت، ہاں جی بہت زیادہ ریاضت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اکیلے دنیا کو چھوڑ کر کے بندہ جا کر کسی جگہ پر بیٹھ جائے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بھلا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم مسلمان ہو تو تم معاشرے میں رہو گے، لوگوں کے بیچ رہو گے، لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، کاروبار کرو گے، کھاؤ گے پیو گے، ان کے ساتھ بسیرا کرو گے۔ یہ سب کرو گے کس لیے؟ کہ جب یہ سب کرو گے تب ہی تم انہیں بتا سکو گے اسلام کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتی ہے، سنت کیا ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز اس وقت بتا سکو گے کہ جب تم ان کے ساتھ رہنے والے ہوگے۔ آج معاشرہ میرے محترم بھائیوں کس طرح کے رویے کا شکار ہے؟ اس کی بہت بڑی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی کا ساتھ دو۔ کیا فرمایا؟ اپنے بھائی کا ساتھ دو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسلمان بھائی کا ساتھ دو۔ پھر فرمایا کہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی فرمایا ظالم کا ساتھ دو؟ ہاں جی، اللہ کے رسول فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم ظالم کا ساتھ دو، یہ تو بڑی عجیب و غریب سی بات ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح سے بول سکتے ہیں، بھلا فرما سکتے ہیں، لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ حالانکہ جب بات مکمل سنی جائے گی تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے، یہ جو حیرت کا اظہار میں کر رہا ہوں وہاں بھی کیا گیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اللہ کے نبی مظلوم کا ساتھ دینا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کا ساتھ کیسے دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کو ظلم سے روک دو، اسے ظلم سے روک دو۔ اب یہ ساتھ دینا ہے یا نہیں کہ ایک بندہ ظلم کے اوپر کھڑا ہو کے، ظلم پر کھڑا ہو کے زیادتی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت اپنی عاقبت کا نقصان کر رہا ہے۔ یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی زیادتی ہے جو وہ اپنی ذات کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے۔ لیکن بتائیے معاشرے میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، سب لوگ دیکھیں، میرا مسلک، میرا فرقہ، میرے لوگ، میری زبان، میرا رنگ، میری نسل، اس کو پہلے دیکھتا ہوں یا یہ دیکھتا ہوں کہ بندہ جو آواز بلند کر رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جو بندہ کوئی بھی ایجنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے اس ایجنڈے کی کیفیت کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وہ کسی سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جھگڑنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی معاملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کیا میں پہلے جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو میرا بھائی، میرا دوست، میرا ہمدرد، میرا جاننے والا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حق پر ہے یا ناحق ہے؟ میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ عمومی رویہ ہے جو آپ کو معاشرے میں دکھائی دیتا، عمومی۔ ہاں جی، میرا ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، زیادتی میں بھی کھڑا ہوں، ظلم میں بھی کھڑا ہوں، اس ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے کھڑے ہو جاؤ اس کے ساتھ، لیکن کس کام کے لیے بھلا؟ کس کام کے لیے؟ اسے روکنے کے لیے۔ زیادتی میں کھڑے نہیں ہوں گے ساتھ، ظلم میں ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا تعلق کس چیز کا ہے؟ پہلے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا اس بات پر۔ ہمارا تعلق کس چیز کا ہے؟ ہمارا تعلق ہے دین کا، ایمان کا، اسلام کا۔ اس سے بڑا تعلق دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس شہر کے رہائشی تھے؟ تو کہنے لگے مکے کے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کون سی تھی؟ تو کہنے لگے عربی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبیلہ کون سا تھا؟ تو وہ کہنے لگے قریش۔ اب میں نے کہا اگلے سوال، ابو جہل کس شہر کا رہائشی تھا؟ کہنے لگے مکے کا۔ اس کی زبان کون سی تھی؟ عربی۔ اس کا قبیلہ کون سا تھا؟ قریش۔
ہاں جی، یہ تو ساری چیزیں مل نہیں جاتی. آپ کا کیا خیال ہے؟ سب کچھ ایک جیسا نہیں ہو گیا، لیکن پھر آمنے سامنے کیوں کھڑے؟ ایک دوسرے کے سامنے صفیں کیوں بنائی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی سپاہی کے ہاتھوں ابو جہل کی گردن کیوں کٹ رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. ہاں ہم مانتے ہیں اللہ نے کہا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہم نے تمہیں بنایا ایک مرد میں ایک عورت میں، تمہارے قبیلے بنائے، تمہارے گروہ بنائے. کس کام کے لیے؟ تم پہچانے جاؤ، تم شناخت کیے جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ کے نزدیک پسندیدہ کون ہے؟ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق کی بنیاد بھی اللہ کی بندگی ہوگی. اب اگر میرا دوست، میرا بھائی، میرا ساتھی وہ کسی ایسے کام پر لگ پڑا ہے کہ جو اللہ کی بغاوت پر مبنی ہے، جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، جو خالصتاً مجھے دھکیل کر کسی جو ہے گمراہی کی اتھا جو ہے آپ کہہ لیں گہرائی میں گرا سکتا ہے، تو کیسے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا؟ میں اسے سمجھاؤں گا، میں اسے بتاؤں گا، میں اسے روکوں گا، میں اسے کہوں گا کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے. او بھائیو، ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی باتیں بڑی اچھی ہیں، جو کہا جا رہا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن دیکھیں دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے. وہ معاشرے میں خوبیوں کا آغاز کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ ایک آدمی سے. یاد رکھیں کسی بھی کام کا آغاز ایک آدمی کرتا ہے، ایک فرد، اور اس کے بعد 1 سے 2 ہوتے ہیں، 2 سے 4 10 100 1000 لاکھ قوم بنتی ہے. یاد رکھ لیجئے. اور پھر میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. یاد رکھیے یہ جو اندھیرا ہے نا، اندھیرا، آپ کسی سے پوچھیں کہ اندھیرا کیا چیز ہے؟ اندھیرا کوئی بھی چیز نہیں ہے. اندھیرا کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو روشنی کے موجود نہ ہونے کا نام ہے. یعنی جب روشنی موجود نہیں ہوتی تو اندھیرا ہوتا ہے. ہاں جی، اندھیرا اس وقت ہوتا ہے کہ جب روشنی موجود نہیں ہوتی. روشنی کی کرن بننے کے لیے کہ جس کے ساتھ پورا آپ ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے، تجربہ کیجئے کہ کسی ایسی جگہ جہاں پر بہت زیادہ گھپ اندھیرا ہو، وہاں پر موبائل کی لائٹ آپ آن کر لیجئے. کیا اوقات ہوتی ہے اس لائٹ کی؟ لیکن وہ اندھیرے کو ختم کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ ہاں جی، ہم نے اس کام کا آغاز کرنا ہے. پچھلے دنوں میں حیدرآباد گیا تو وہاں پر وہ ایک ہمارا جو ہے کہہ لیں کہ بھائی ہمارے، انہوں نے کوئی یہ جو ثقافتی دن ہوتا ہے یہ منایا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا، جب اس طرح کی چیزیں ہو نا تو غلطیاں بھی ہو ہی جاتی ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہر قوم کی اپنی ثقافت ہے، اس کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یاد رکھ لیجئے کہ اس کو آپ نے حدود میں رکھنا ہے. ہر صورت میں آپ نے حدود میں رکھنا ہے. اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، یاد رکھیں. اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شلوار قمیض مسلمانوں کا لباس ہے اور دوسرا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جس علاقے میں بندہ رہتا ہے، جس جگہ پر بندہ رہتا ہے، اس کے حساب سے لباس پہن رہا ہوتا ہے. اب یورپ کے مسلمان جو بڑی تعداد میں وہاں پر موجود ہیں، امریکن مسلمان جو بڑی تعداد میں موجود ہیں، بعض یورپین جو ہے آپ کہہ لیں ممالک سارے کے سارے مسلمان ہیں. مثال کے طور پر بوسنیا کی بات کیجئے تو وہاں پر سارے مسلمان رہتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ترکی دیکھیں گے تو ترکی میں سارے مسلمان رہتے ہیں. میرا خیال ہے 95% سے زیادہ وہاں پر مسلمان موجود ہیں، لیکن وہاں پر آپ کو ہمارے والا لباس نہیں دکھائی دے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا شلوار قمیض، یہ ہمارا شلوار کرتا، یہ ہمارے دیگر جو بھی چیزیں وہاں پر دکھائی نہیں دے گی. یاد رکھ لیجئے اسلام کا کوئی بھی لباس نہیں ہے. ہاں کچھ حدود و قیود بتائی گئی ہیں کہ ان چیزوں کا تم نے خیال کرنا ہے، ساری چیزوں کا، سطر کا خیال کرنا ہے، دیگر معاملات کا خیال کرنا ہے. ان خیالات کے ساتھ تم جو بھی لباس پہنتے ہو اس میں کوئی کہیں کسی جگہ پر خرابی موجود نہیں ہے. لیکن بندہ فخر کرنے لگے اس بات پر، بندہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے بہتر سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ وہ کوئی جو ہے مسلمان دوسرے حقیر ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کسی بندے کے اسلام کی سب سے بڑی خرابی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگے. وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگے. تو میں گیا تو وہاں پر کچھ واقعات اسی طرح سے ہو گئے ہوں گے. ہاں جی، یہ جو ہلے گلے ہیں، روڈ پر شور شرابہ ہے، شرابیں پی کر باہر نکلنا ہے، ہاں جی گاڑیوں کے سائلنسر ہٹا دینا ہے، ہاں جی بہت زیادہ ریس دے کر شور شرابہ پوری دنیا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دینا ہے، یہ ہم میں سے کسی کی بھی ثقافت نہیں ہے. یہ جو ہلا گلا، یہ جو ہلڑ بازی ہے، یہ ہم میں سے کسی کی بھی ثقافت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے بڑے، ہمارے بڑے
जो है बड़े 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 सिविलाइज थे मेरे मोहतरम भाइयों। इस तरह की चीज़ें आपको उनमें नहीं मिलेंगी, तुमने किसी और से सीखा होगा। लेकिन जब ये हो रहा हो तो लाजमी तौर पर रिएक्शन आता है, और रिएक्शन आया हुआ था। मैं दीनदारों की मजलिस में बैठा हुआ था, दीनदार सारे के सारे लोग दीनदार, नमाजी पक्के, और कोई एक भी ऐसा नहीं था कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। लेकिन बात क्या हो रही थी, गुफ्तगू क्या हो रही थी, आप उनकी मुखालिफत कर रहे हैं, और मुखालिफत में वो कर रहे हैं अल्लाह की कसम कि जो शैतान आपसे करवाना चाहता है। यानी अगर वो लिसानियत की एक सिमत में खड़े तो आप जाके दूसरी सिमत में खड़े हो गए, अगर वो फिरकावारियत की एक सिमत में खड़े तो आप दूसरी सिमत में जाके खड़े हो गए। ये वो आइडियल सिचुएशन है कि जो शैतान को चाहिए होती है, जो हमारे दुश्मनों को चाहिए होती है। अल्लाह अकबर। मैंने कहा अल्लाह के नाम पर ऐसा ना करें। उन्होंने कहा जो हम कह रहे हैं वो ठीक है या गलत है? मैंने कहा चंद लोगों का फेल है, ये चंद लोगों का फेल है। कितने लोग थे? 2, 4, 10, 20, 50, 100। हाँ जी, इनको तमाम तर लोगों पर जितने लोग मौजूद हैं उनके ऊपर इनको मुसल्लत तो नहीं किया जा सकता, ये सब इस तरह से। और फिर मेरे मोहतरम भाई ये बात याद रख लीजिए, खैर होता ही वो है कि जो शर के मुकाबले में हो। हम कह रहे होते हैं, आप सुनते, बड़ी बात होती है हमारे पास, और वो क्या होती है भला कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, मैं बहुत बहादुर हूँ। और भाई बात तो बर्दाश्त ही गलत की जाती है, गलत बात को ही तो बर्दाश्त किया जाता है, सही बात को बर्दाश्त करने की जरूरत क्यों होती है? हाँ जी, सही को बर्दाश्त करने की जरूरत क्यों होती है? बर्दाश्त करने की जरूरत तो गलत को होती है। मैं अपने अमल से, मैं अपने तौर तरीके से, अल्लाह की कसम अपने अच्छे सच्चे बावकार इस्लाम से साबित करूंगा कि मैं अल्लाह के दीन का नुमाइंदा हूं, मैं अल्लाह के दीन का नुमाइंदा हूं। याद रखें, हर जगह पर मुसलमान मोमिन एक लम्हा भी हम फख्र कर रहे होते हैं। किस बात पर फख्र कर रहे होते हैं? कि हम उस दीन के मानने वाले हैं कि जो एक एक लम्हे में रहनुमाई फराहम करता है, एक एक लम्हे में। बताइए माजरत के साथ, ये मेरा आपका रवैया है या नहीं? हम मस्जिद में आते हैं तो दीन साथ लेकर आते हैं, और जब मस्जिद में जाते हैं तो छोड़ कर चले जाते हैं। हाँ जी, मस्जिद से जाते हैं तो अपना दीन छोड़कर जाते हैं, गली मोहल्ले में, कूचे बाजार में, बिरादरी में, लोगों के बीच, दोस्त अहबाब में, और जगह पर मेरा दीन मेरे साथ होता है? नहीं होता, नहीं होता। ये अलमिया है, नहीं होता, ये अलमिया है। और भाइयों, जब ऐसे रवैये इनका इजहार किया जा रहा, भाई हमारे, वो सारे के सारे भी हमारे भाई हैं, अगर भूले भटके हैं, किसी गलती का शिकार है, तो खैर के साथ उनकी इस्लाह की जा सकती है। ये जितना कुछ भी आप देख लें कि पिछले 3-4 दिनों में कराची में हो रहा है, कराची में हो रहा है, हम तो इसको हल नहीं समझते। ये जो कुछ हो रहा है, हाँ हम मुतालबा भी करते हैं, सारे लोग इससे इत्तेफाक करते हैं, कोई भी एक भी ऐसा नहीं होगा कि जो इससे इत्तेफाक ना करता हो कि इस तरह के जितने भी सानेहात होते हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जितने भी मुजरिम हैं इस हवाले से उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनको इबरत की मिसाल बनाना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। लेकिन याद रखें, ये सज़ा उन्हीं को मिलनी चाहिए, अपने जैसे दूसरों को सज़ा देना शुरू कर दी जाए तो माशरों में इंतशार पैदा होता है। ये जो सड़कें बंद होती हैं, गलियां बंद होते हैं, महल्ले बंद होते हैं, क्या ख्याल है अभी चलते फिरते लोगों को गालियां देते आपने नहीं देखा? यही तो मकसूद है उनका कि एक तरफ से मसला हो रहा है, दूसरी तरफ से रिएक्शन आना चाहिए। यही तो वो हमारे बीच चाहते, किसका काम कर रहे हैं हम? हाँ जी, किसका काम कर रहे हैं हम? किसके मकासद को पूरा कर रहे हैं? और फिर एक और बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज दूसरी तरफ से हो रहा है तो हमें बुरा लग रहा है, आज दूसरी तरफ से हो रहा है तो हमें बुरा लग रहा है, लेकिन कल जब मेरी तरफ से होगा तो मुझे ठीक लगेगा। ये बहुत गलत रवैया है, गलत है। याद रख लीजिए, गलत है, और सही सही है। मेरा करेगा तो वो भी गलत है अगर वो गलत कर रहा है, मेरा अगर सही करता है तो वो सही है अगर वो सही कर रहा है। बिल्कुल यही रवैया दूसरों के साथ भी होना चाहिए। मैं आपको मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान सुना चुका हूँ कि अपने भाई का साथ दो, वो जालिम हो या मजलूम। और जालिम का साथ कैसे दिया जाएगा? उसको जुल्म से रोका जाएगा, उसको जुल्म से रोका जाएगा। मैं आप तमाम भाइयों से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है। याद रखें, ये जितने भी फ़राइन वक्त हैं जो अल्लाह के मुकाबले पर खड़े थे, अल्लाह के बंदों के मुकाबले पर नहीं थे, आज उनके ज़वाल का वक्त आ चुका है, आज उनके ज़वाल का
وقت آ چکا ہے۔ یہ سارے مناظر جو آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کے حواری ان کے حامی امریکہ میں دکھا رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ماننا، آج یوں نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، آج پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، مظاہرین آتے ہیں مسلح مظاہرین اور آ کر ان کی پارلیمنٹ میں گھس جاتے ہیں۔ بہت سے مناظر آپ نے دیکھے، بہت سارے مناظر آپ کو نہیں دکھائے گئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ رب کائنات سے جیت کوئی نہیں سکتا، اللہ رب العزت سے جیت کوئی نہیں سکتا۔ ان بدبختوں کے سارے مقابلے میرے رب کے ساتھ تھے، آج یہ زوال کا شکار ہے، آج یہ زوال کا شکار ہے۔ ایسے میں بڑے تحمل کی ضرورت ہے، بڑے صبر کی ضرورت ہے، بڑی برداشت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم معاشرے میں پوری دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں، امیر محترم ہمارے امیر صاحب ہیں، اللہ کی قسم ان کا ایک جملہ مجھے سے اچھی طرح سے یاد ہے، وہ کہتے ہیں جذبات بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، جذبات بہت زبردست چیز ہوتی ہے، لیکن اس وقت کہ جب ہوش کے ساتھ ہو، جب ہوش کے ساتھ ہو، جب بندہ ہوش کھو بیٹھے تو پھر جذبات بندے کو نقصان کر دیتے ہیں، بندہ قتل کرتا ہے، بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی یعنی خودکشی کر لیتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ یہ سارا اس وقت ہوتا ہے کہ جب جذبات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ہوش کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اپنے جذبات کو سنبھال کر رکھیں، یہ وقت بہت زیادہ سنبھلنا ہے اور جو ہے وہ سنبھلنے کا ہے اور سنبھل کر ریئیکٹ کرنے کا ہے۔ اللہ سے پوری امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آپ بھی اسی شہر میں، میں بھی اسی جگہ پر 2-4 سال انشاءاللہ آپ گزاریں گے، آپ دنیا میں بہت کچھ بدلا ہوا دیکھیں گے۔ یاد رکھیں سب کچھ میرے کرنے سے نہیں ہوتا، میرے کرنے سے نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ ہم تو یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کر رہے۔ سب کچھ میرے کرنے سے نہیں ہوتا، اللہ کی قسم دنیا میں وہ ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اور دنیا میں پہیا الٹا گھومنا شروع ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی دراز رسی جو ہے وہ کھچنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ کرونا جو ہے آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس بھی آیا ہوا ہے، نقصان کیوں نہیں پہنچا رہا اس طرح سے؟ خبریں تو آتی ہیں، لیکن برطانیہ، امریکہ، یورپ کے دوسرے ممالک آج کس طریقے سے ان کا حشر نشر ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ پر اتنا رحم کیا ہوا ہے۔ ہماری صلاحیت نہیں ہے یہ کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں، یاد رکھ لیں، کوئی صلاحیت نہیں، رب کا کرم ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں بندگی کرنے کی ضرورت ہے، بندگی کے تقاضے پورے کرنے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ صرف نمازوں سے راضی نہیں ہوگا، یاد رکھیں، اللہ صرف نمازوں سے راضی نہیں ہوگا، اندر باہر سب جگہ ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رول کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ ہر بندہ یہ سمجھنا شروع کرے کہ میں جہاں موجود ہوں، جس جگہ موجود ہوں، میں اللہ کے دین کی نمائندگی کا حق ادا کروں گا انشاءاللہ۔ میں نمائندہ ہوں اللہ کے دین کا، میں مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اس امتی ہونے کا حق ادا کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جتنی زندگی دی ہے اسلام والی ہو، اور اللہ جب موت عطا فرمائے تو شہادت کی ہو۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا كثيرا۔